اب اللہ کا حکم، قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ کہا من امر ربی، وہ رب کے حکم سے ہے۔ لہذا روح کے بارے میں شاہ ولی اللہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ جو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں اس کے بارے میں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے، کہ تم صحیح علم حاصل کر نہیں سکتے، تو شاہ ولی اللہ کا خیال یہ ہے کہ اس سے مخاطب وہ تھے جنہوں نے سوال کیا تھا روح کے بارے میں، اور وہ تھے یہودی اور مشرکین۔ یہودیوں کے مشورے سے مشرکین نے سوال کیا تھا اور ان کو جواب دیا گیا تھا کہ تمہارے پاس علم نہیں ہے اس کا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، البتہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ علم پہنچایا ہے۔ لہٰذا روح سے مراد وہ آسمانی اور نورانی نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بھی مادی جسم کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے حضرت آدم کے بارے میں جب اس کو بنایا، میں جب اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا تو تم سب سجدے میں گر جانا، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اللہ کی ذات نے اپنے حکم سے کوئی ایسی توانائی انسان کے اندر رکھی ہے جو اس کو زندہ اور سلامت بنا دیتی ہے، حالانکہ یہ ایک بالکل مادی اور مردہ وجود ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح آ جاتی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ پلتا ہے تو 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ اب وہ روح کیا چیز ہے، وہ نکل جاتی ہے تو ساری تاریخ کے جتنے مورخین، فلسفی اور مفکرین گزرے ہیں وہ سوچتے ہی رہے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے، اور اس کے بارے میں سوالات کرتے رہے۔ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے اس کے اوپر کتاب الروح لکھ دی کہ یہ جو ہے نا روح ہے کیا چیز۔ تو اس کے یہ وہ بحثیں ہیں جو مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں کی، اور یونانی فلاسفہ میں سے تو بعض نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ کوئی باہر سے آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ انسانی جسم کا اعضاء کا ایک خاص تناسب سے جڑنے سے جو آہنگ پیدا ہوتا ہے اس کا نام روح ہے۔ بات سمجھیں؟ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جیسے موسیقی کے تار، آلہ موسیقی کے تار آپ ایک خاص ترتیب سے جوڑ دیتے ہیں، تو ان کو خاص ترتیب سے لگا دیتے ہیں تو ان کے اندر ایک آہنگ پیدا ہوتا ہے۔ موسیقی نظر تو نہیں آتی نا، لیکن سنائی دیتی ہے۔ اگر آپ اس آلہ موسیقی کو توڑ دیں، اس ترتیب کو الٹ دیں، اس ترتیب کو ڈسٹرب کر دیں، تو اس سے وہ آہنگ پیدا ہونا بند ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بالکل اسی طرح انسان کے جسم کے اعضاء ملتے ہیں تو اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم روح کہہ دیتے ہیں۔ اگر انہی اعضاء کو توڑ دیں اور ان کی ترتیب بگاڑ دیں تو وہ روح نکل جاتی ہے۔ ہوتا تو ایسے ہی ہے، بندے کا اگر یا کسی بھی جاندار کو آپ اس میں اس کے اعضاء الگ الگ کر دیں تو اس میں ضرور نکل جاتی ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے تجربے سے اس کو روح کہہ دیا کہ روح کوئی وجہ نہیں ہے زندگی کی، بلکہ وہ ان مادی اجزاء کو جوڑنے کا نتیجہ ہے۔ یہ ہیں وہ پیچیدگیاں جو روح کے تصور کے بارے میں کہی گئیں، اور بات یہ ہے کہ ان ساری فلسفیانہ پیچیدگیوں کی اور ان مغالطوں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے کہا کہ میں نے روح پھونکی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ انسان خود اس کی تخلیق اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ جس طرح انسان کا جسم جو ایک نطفے سے بنا ہے، آگے ذکر آ رہا ہے، ایک حقیر قطرہ آب سے پیدا ہونے والا، کسی سائنسدان کے پاس یہ جرت ہے کہ وہ پانی کا ایک ٹپکنے والا ایک قطرہ آب لے اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان وہ اس میں سے انسان بنا دے؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کے جو جتنے مراحل حیات ہیں وہ طے ہو جائیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ اکبر! جس طرح مادی جو انسانی شخصیت کا پہلو ہے اس کے بارے میں انسان بے بس ہے، اسی طرح روحانی حصے کے بارے میں بھی بے بس ہے۔
یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، تو پھر اس میں الجھنے والی کیا بات، اس میں پیچیدگی والی کیا بات صرف اتنی ہے جس طرح انسان کا جسم اللہ کی قدرت کاملہ کی رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر آنے والی روح بھی اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار کرتی ہے، اسی طرح جبریل امین بھی اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، اسی طرح نبیوں پر اترنے والی وحی بھی اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ لہٰذا اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار کسی فرشتے کے ذریعے سے ہو، وہ کسی نبی کے ذریعے سے ہو، وہ کسی وحی کے ذریعے سے ہو، وہ کسی کتاب کے ذریعے سے ہو، یا وہ انسانوں کے اندر پیدا ہونے والی قوت کے ذریعے سے ہو، دراصل یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اپنے حکم سے نازل کرتا۔ گویا اس کا تعلق، اس روح کا تعلق، چاہے یہ وحی الہی ہے اللہ کا قرآن، مادی پروسیس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، چاہے یہ انسانوں کی اندر جو توانائی ہے زندہ رہنے کی توانائی، اس سے مراد وہ ہے، اس کا تعلق بھی مادی پروسیس کے ساتھ کوئی نہیں۔ اللہ پھونک دیتا ہے، آ جاتی ہے، اللہ نکال لیتا ہے اور نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے نکلتی ہے، کیسی ہے نہیں پتا، نہیں سمجھ سکتے، آئی اور چلی گئی، 2 سانس لیے ختم ہو گئی، بچہ پیدا ہوا فوت ہو گیا، سانس تو لیے تھے فوت ہو گیا، کیوں سانس لے رہا تھا اور کیوں سانس لینا بند ہو گئی؟ ہم تو یہی کہہ دیں گے حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے فوت ہو گیا، ہم تو یہی کہہ دیں گے پھیپھڑے جواب دے گئے تو بند ہو گیا، ہم تو یہی کہیں گے کہ فلاں حصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا تو بند ہو گیا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم سے، اللہ کے حکم سے توانائی آئی اور اللہ کے حکم سے چلی گئی، یہ ہے امر۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اور یہ کفار مکہ کو اس خاص کانٹیکسٹ میں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ تم اس وحی الہی کو مادی تقاضوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، یہ مادی تقاضوں سے سمجھی جانے والی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے امر سے یہ وحی نازل ہوتی ہے، اور پھر نازل کس پر ہوتی ہے؟ علی من یشاء من عبادہ، یہ تمہاری مرضی سے نازل نہیں ہوتی، یہ اللہ کی مرضی سے نازل ہوتی ہے، جس پر وہ چاہتا ہے، جس کو چنتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو مصطفیٰ بنا لیتا ہے، جس کو مجتبی بنا لیتا ہے، اس پر وحی نازل کرتا ہے، ہر ایک پہ نہیں کرتا۔ جیسے سورہ زخرف میں ان کو یہ اعتراض ہوا تھا نا، کیوں اچھا اعتراض کرتے تھے، اب یہاں اللہ نے ان کے اعتراضات کا ذکر نہیں کیا، جوابات کی دیے۔ مثلا عطا امر اللہ، یہ بھی دراصل ان کے ایک اعتراض کا جواب۔ مثلا جس کا ذکر ہم سورہ انفال کے اندر پڑھا ہے، سورہ انفال کی آیت غالباً آیت نمبر 32 ہے، کہ کافر کہتے تھے کہ اے اللہ اگر یہ سچا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ واقعی حق ہے، اگر یہ قرآن سچا ہے۔ نضر بن حارث یا ابو جہل یا کسی اور کا قول، اور وہ کہتے تھے اگر یہ سچا ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا پھر ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب نازل کر دے۔ اب وہ جو نہیں آ رہا تو اس کو دلیل سمجھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذالک عدم صداقت کی، یہ بھی ایک اعتراض ہے۔ اور ایک اعتراض جو سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ اعتراض کرتے تھے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اگر یہ قرآن نازل ہونا بھی تھا تو کسی سردار پر نازل ہوتا نا، سردار پر نازل ہوتا اور فوراً امپلیمنٹ ہو جاتا، جس کے پاس پہلے ہی سرداری ہوتی۔ تو 2 بستیاں جو قریب قریب تھیں، بہت ان کے اندر آپس میں انٹریکشن تھا، کوآرڈینیشن تھا۔ مکے کے قریب بستی طائف کی بستی تھی، اور انہوں نے جب یہ کہا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ جو 2 بستیاں ہیں ان کے کسی بڑے آدمی پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا، تو اس سے مراد یہ تھا کہ یہ طائف کے سردار پر نازل ہو جاتا یا مکے کے سردار پر نازل ہو جاتا۔ اس سے غالباً عروہ بن مسعود ثقفی طائف کا تھا اور ولید بن مغیرہ یہاں کا تھا، سیانے بھی مشہور تھے اور بڑے
یعنی شاندار قسم کی سرداری بھی رکھتے تھے، ان کے پاس قرآن نازل ہوتا، امپلیمنٹ ہو جاتا، بات ختم ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے رسالت کس کو دینی ہے، نبوت کس کو دینی ہے۔ یہ تمہارے معیارات اور ہیں، اللہ کے معیارات اور ہیں، لہٰذا اعتراض جو وہ کرتے تھے اس اعتراض کا جواب اعتراض کا ذکر کیے بغیر دیا گیا ہے کہ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ۔ ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا نہ مادی معیارات کے ساتھ تعلق ہے، نہ مادی جو طبعی قوانین ہیں اس پروسیس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے۔ آتا کہاں ہے؟ اپنے بندوں میں سے وہ جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ تمہاری مرضی، تمہاری باتیں اس میں شامل نہیں ہوتی۔ تم اس معنویت کو سمجھنے کی کوشش کرو، جو مقصد نبوت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا ہے؟ ان انذروا، کہ وہ اپنے نبیوں کو یہ کہتا ہے کہ ڈراؤ ان کو انذار کر دو، تنبیہ کر دو۔ انذار کا مطلب ہوتا ہے وارننگ دینا، تنبیہ کرنا۔ یہ جو تم کام کر رہے ہو نا، اس کا نتیجہ غلط نکلنے والا، یہ ہے انذار۔ لہٰذا نبیوں کا پہلا کام انذار ہوتا ہے، تبشیر بھی نبیوں کا کام ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بن کے تشریف لائے۔ وما ارسلناک الا بشیرا و نذیرا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ بشارت دینے والا، اللہ کے انعامات کی خوشخبریاں دینے والا، اور اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والا۔ لیکن کام کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ ان انذروا، جاؤ جا کے میرے بندوں کو بتاؤ، تم جس شرک میں مبتلا ہو، تم نے جو اپنا دماغ کا، اپنے ذہن کا اور اپنے عمل کا اور اپنے فکر و عمل کا جو نظام بنا رکھا ہے، اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلنے والے ہیں۔ یہ ہے انذار۔ جو طریقہ کار تم اپنائے ہوئے ہو اس کا نتیجہ بڑا غلط نکلنے والا۔ ان انذروا، ان کو ڈراؤ۔ کیوں؟ اب کفار مکہ کس بھیانک اور کس خوفناک فکر و عمل میں مبتلا تھے؟ شرک میں مبتلا تھے۔ ان کو بتاؤ انہ لا الہ الا انا، تم نے خواہ مخواہ اتنے سارے الہ بنا رکھے ہیں، اللہ اکبر، الہ تو ایک ہے اور کوئی الہ نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، سب باطل ہیں، الا انا، سوائے میرے، فتقون، پس تم مجھ سے ڈرو۔ یہ ہے بنیاد۔ انسان انسانوں کو خدا سمجھے گا تو ان سے بھی ڈرے گا، انسان انسانوں میں قادر سمجھے گا تو ان سے ڈرے گا، انسان انسانوں میں فرعون سمجھے گا تو ان کی فرعونیت سے ڈرے گا، اور جب انسان سمجھے گا کہ مخلوق کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ خالق کے پاس ہے، تو پھر خالق سے ڈرے گا نا، پھر مخلوق سے کیوں ڈرے گا؟ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے علاوہ اور کوئی الہ حقیقی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے پیغام دے کے بھیجا، یہ ہے اللہ کا امر، یہ ہے اللہ کا حکم، یہ ہے اللہ کی وحی، یہ ہے اللہ کی کتاب۔ ہر نبی کو وہ یہی دے کے بھیجا۔ ایک ہی نقطہ توحید ہے جو تمام انبیاء کی دعوت کا مشترکہ نقطہ ہے کہ ان انذروا، لوگوں کو ڈرا دیجیے، انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اب یہ پوری توحید اس میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت حاکمیت ہے، اس کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ امر دے دیتا ہے تو اللہ کا امر نہ مادی قوانین کا پابند ہے، نہ طبعی قوانین کا پابند ہے، نہ تدریج کا پابند ہے، نہ اس کو کوئی وقت لگتا ہے، نہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے۔ جیسے یہ وحی الہی نازل ہوئی اور نازل ہو رہی ہے، اور کوئی مادی دنیا میں کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور جس پر وہ چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے نازل کرتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ کوئی سردار ہے کہ کون ہے، وہ جس کے ایک در یتیم کو اس نے منتخب کر لیا تو ساری دنیا نے مخالفت کر لی، اور وہی نازل ہو رہی ہے، تو اس سے ڈرو نا بھائی۔ لا الہ الا انا، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، فتقون، بس مجھ سے ڈرو۔ پھر اس کے بعد نشانیاں ہیں، خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض بالحق،
یہ جو زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے اسی نے پیدا کیا، خالقہ، اسی نے پیدا کیا۔ سماوات والارض، یہ زمین و آسمان جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ پورا کارخانہ اسی نے پیدا کیا ہے بالحق، یعنی تمہارا جو نظام فکر و عمل ہے اس کے حساب سے اس کارخانہ زمین و آسمان اور موت و زندگی اس کا تو کوئی مقصد ہی نظر نہیں آتا۔ اگر بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکنا، جڑی بوٹیوں کو اپنا خدا سمجھنا اور مخلوقات میں سے اپنا خدا سمجھنا، اگر یہ زندگی کا مقصد ہے تو پھر تمہارے خیال میں اتنی بڑی کائنات تو بے فائدہ ہی پیدا ہوئی ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے پیدا کیا ہے زمین و آسمان کو، اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس کا ایک مقصد ہے، پوری سنجیدہ کائنات ہے، ایک بامقصد کائنات ہے، اور یہ زمین و آسمان کی تخلیق ہی حق ہے۔ اور حق کیا ہوتا ہے؟ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حق وہ ہوتا ہے جس کو اپنا ثبوت دینے کی کوئی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنا ثبوت ہوتا ہے، تو یہ زمین و آسمان ان کی تخلیق ہی ثبوت ہے۔ کیوں؟ سورہ بقرہ کی جب ابتدائی آیات ہم نے پڑھی تھی تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی نشانیاں بیان کی ہیں نا، کہ زمین کی طرف دیکھو، اس کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، یہ وہ نشانیاں ہیں۔ اور یہاں بھی خلق السماوات والارض بالحق فرمایا کہ دنیا میں مخلوقات میں جتنے جبابرہ فرائنہ آئے ہیں، جتنے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئے ہیں، جتنے جھوٹے خدائی کا دعویٰ کرنے والے آئے ہیں، یقیناً سارے جھوٹے ہیں، لیکن ان میں ایک بات مشترک ہے کہ یہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ اپنی صفت تخلیق میں اظہار فرماتا ہے، اور جہاں سے تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ کا، وہاں پہ آغاز اللہ تعالیٰ اظہار فرماتا ہے کہ یہ وہ نشانیاں ہیں آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی، کہ کبھی کسی خدائی دعویٰ کرنے والے نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں نے پیدا کی ہے۔ یعنی یہ اس قدر حق ہے کہ کبھی کوئی دعویٰ بھی کرنے کے قابل نہیں ہو سکا کہ وہ یہ کہے کہ یہ سورج میری مرضی سے چل رہا، وہ کہے کہ یہ آسمان میں نے پیدا کیا، وہ کہے کہ یہ زمین میں نے پیدا کیا۔ وہ اور طرح کی کٹ حجتیاں تو کرتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جو ہے یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو اس نے آگے سے کٹ حجتی کی، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اور اس کا بالکل وہ مقصدی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اس نے اس کو نہ سمجھتے ہوئے یا اگنور کرتے ہوئے اس نے کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ 2 قیدی منگوائے، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، ایک کو قتل کر دیا، کہ میں بھی انا احیی و امیت، یہ میں نے زندہ چھوڑ دیا، یہ میں نے مار دیا، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو تیری دلیل ہی غلط ہے، احیی و امیت کا یہ معنی نہیں ہے، یحیی و امیت کا یہ معنی نہیں ہے، یہ معنی ہے کہ جس کو اب تو نے قتل کیا ہے نا، اس کو زندہ کر کے دکھا۔ چاہیے تھا یہ کہتے، اس کی کٹ حجتی کا جواب دیتے، لیکن یہ حکیمانہ اسلوب کے خلاف ہے۔ لہٰذا جس دلیل کو وہ نہیں سمجھا اور اس کا کٹ حجتی سے جواب دے رہا ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت کیا ہے، اس سے جواب مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ لہٰذا دوسری دلیل دی، فرمایا کہ میرا رب جو ہے وہ تو اپنے اس سورج کو نکالتا ہے من المشرق فاتی بہا من المغرب، تو اس کو مغرب سے لا کے دکھا دے۔ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ بس
اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، فبہت الذی کفر، اس کے پلے کا کھری رہا، اس کو اپنی جو حیثیت معلوم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ دلائل ہیں جب اللہ فرماتا ہے خلق السماوات والارض بالحق، کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے حق کے ساتھ۔ تو جہاں اس کا یہ معنی ہے کہ اس کو باطل پیدا نہیں کیا کیونکہ حق کے مقابلے میں باطل ہے، اور اس کو مقصد پیدا کیا ہے، ایک پورے نظام زندگی کا ایک بہت بڑے مقصد کے ساتھ تعلق ہے، جہاں اس کا یہ معنی ہے وہاں اس کا یہ معنی بھی ہے کہ یہ جو پورا نظام زندگی ہے، نظام کائنات ہے، یہ اپنے اظہار کے اعتبار سے، اللہ کی وحدانیت کے اظہار کے اعتبار سے یہ حق ہے، اور اس کا توڑ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ آپ اپنا ثبوت ہے۔ اور کوئی دنیا میں ایسا خدائی دعویٰ کرنے والا بھی نہیں آیا کہ جو کہے کہ یہ میں نے کیا ہے، جب یہ یا تو کوئی دعویٰ کرے نا یہ آسمان میں نے پیدا کیا، کوئی دعویٰ کرنے والا بھی نہیں۔ تو جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ جو خالق ہے وہی اس قابل ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور اسی سے ڈرا جائے۔ تعالی عما یشرکون، یعنی وہ اتنا طاقتور ہے، اس کی صفت قدرت، اس کی صفت خالقیت اس قدر اکمل ہے کہ اس نے سارا کارخانہ پیدا کیا ہے۔ اب اگر تمہارے وہ جو شرک کی بنیاد تمہارے غلط عقائد بن رہے ہیں تو اللہ ان ساری باتوں سے بلند ہے، تعالی بہت بلند ہے، وہی بات جو پہلے کہی تھی اسی کا تسلسل ہے، تعالی وہ بہت بلند ہے، اما یشرکون اس چیز کے بارے میں جو وہ شرک کرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، سبحان اللہ، کیا سمجھیں گے روح کی حقیقت کو لوگ کہ یہ مادی جو پروسیس ہے انسان کی تخلیق کا اس کو سمجھ گئے؟ جو اس کو نہیں سمجھے وہ روح کو کیا سمجھیں گے؟ فرمایا خلق الانسان من نطفہ، ایک حقیق قطرہ آب تو ہے، نطفہ پانی کو کہتے ہیں، زیادہ پانی کو بھی کہتے کم، نطفہ اصل میں کہتے ہیں ایسے پانی کو جو ٹپک کر نکلتا، تو ہے تو پانی ٹپکنے والا، انسان بن کیا جاتا ہے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اللہ اکبر۔ ٹپکنے والے پانی سے، حقیر قطرہ آب سے پیدا ہونے والا انسان یہ سمیع و بصیر کیسے ہو گیا؟ اس کے اندر دیکھنے، سننے، سوچنے، باتیں کرنے اور دلائل دینے کی صلاحیت کہاں سے آ گئی؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پس وہ کیا ہو گیا کہ یکا یک وہ انتہائی جھگڑالو ہو گیا۔ خصیم وہ کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں آرگیو کرنا، خصیم وہ ہوتا ہے جو آرگیو کرتا ہے، جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں، جو جھگڑا کرتا ہے۔ خصیم مبین، بڑی واضح دلائل ہے اس کے پاس، یعنی گلے سے آواز نکلنا شروع ہو گئی، پاؤں زمین پر ٹکنے شروع ہو گئے، آنکھوں نے دیکھنا شروع کر دیا، کانوں نے سننا شروع کر دیا، ہاتھوں میں قوت آ گئی، اللہ اکبر، دماغ نے سوچنا شروع کر دیا، اور اس کے پاس دلائل آ گئے ہیں، اور دلائل دیتا ہے اللہ کے خلاف، اپنے خالق کے خلاف۔ اندازہ تو کیجئے کہ حقیر قطرہ آب سے پیدا ہونے والے انسان، وہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں اور واضح انداز میں جگہ جگہ اللہ نے هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، کیا وقت ایسا نہیں آیا، یہ تھا ہی کچھ نہیں، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، یا ایسی چیز تھا جس کا ذکر کرنا انسان پسند نہیں کرتا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، اللہ اکبر، امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ جو سمیع و بصیر بنا ہے نا، جو اس کے اندر قوت آئی ہے، یہ جو توانائی آئی ہے، یہ جو روح اس کے اندر آئی ہے، جو تفکر کی قوت ہم نے اس کو دی ہے، یہ ہم نے ہی تو دی ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ اسی قوت سماعت و بصارت کو اللہ کے خلاف دلائل دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہوگا؟ اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ خلق الانسان من نطفہ، سبحان اللہ، پوری حقیقت ایک چھوٹی سی آیت میں۔ خلق الانسان من نطفہ، حقیر قطرہ آب سے اس نے پیدا کیا انسان کو۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اور یہ جھگڑالو بن گیا، اللہ اکبر۔ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، سورہ یاسین کے اندر فرمایا۔ انسان یہی نہیں دیکھتا، غور نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو بنایا ہے، اور حقیر قطرہ آب سے بنایا ہے، اور اب اس کو دلیلیں آ گئی ہیں۔
اس کو بات کرنا آ گئی ہے، اب یہ بڑی بڑی دلیلیں ہمارے خلاف دیتا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اب یہ سخت جھگڑنے والا اور واضح طور پر جھگڑنے والا ہے. وَالْأَنْعَامَ، اب یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کی بات کی، فرمایا یہ جو آپ کے پاس چوپائے ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے. وَالْأَنْعَامَ، اور یہ جتنے بھی چوپائے ہیں، خَلَقَهَا، ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. تو صفت خالقیت کا بیان اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کے اظہار کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. آفاق و انفس کے دلائل دیے جا رہے ہیں. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور یہ جو چوپائے پیدا کیے ہیں اس نے، اسی نے پیدا کیے ہیں. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، یہ چوپائے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں. سبحان اللہ. سورہ بقرہ میں فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. اور یہ جو یہاں صرف چوپایوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں. سبحان اللہ. اور سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیدا ہم نے کیے اپنے ہاتھوں سے بِأَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، پیدا ہم نے کیے، بنائے ہم نے، ان کو ہم نے مالک بنا دیا، ان کے فائدے کے لیے بنائے. انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ خالق جس نے ان کی ملکیت میں دیا ہے، جس نے فائدے کے لیے دیا ہے، وہ خالق حقدار ہے، مخلوق حقدار نہیں ہے. لہذا مالک اور ملکیت کا تعلق سمجھایا ہے. تو یہاں فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، چوپایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. لَكُمْ فِيهَا، یہ تمہارے لیے ہیں. اس میں ان چوپایوں میں دفعٌ، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ گرمی کا سامان مہیا کرتے ہیں، یعنی اون وغیرہ ملتی ہے، پھر لیدر جیکٹیں بنتی ہیں، یعنی صرف اون سے نہیں بلکہ ان کے چمڑے سے. اور انسان جو ہے وہ مختلف قسم کے سردی سے بچاؤ کا سامان کرتا ہے. دفعٌ کا معنی ہوتا ہے الدفاع، بھی وہ چیز جو گرمی سے بچائے، تو گرمی سے بچاؤ کا سامان. وَمَنَافِعُ، اور بہت سارے فائدے ہیں، یعنی صرف لیدر جیکٹیں نہیں بنتی، صرف اون سے ہی فائدہ نہیں ملتا. وَمَنَافِعُ، اور بہت سارے فائدے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کچھ کو تو تم ویسے ہی کھا جاتے ہو. اللہ اکبر. یعنی گوشت بھی ہمیں چوپایوں سے ملتا. پھر وَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، وہاں سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے بعض پر تم سواریاں کرتے ہو، بعض کا گوشت کھا جاتے ہو. یہ سارے فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف فائدوں کے لیے بنائے. ان کو دیکھو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. سبحان اللہ. اور اس میں خوبصورتی بھی بہت ہے، جانوروں کی خوبصورتی. اور دو مناظر خاص طور پہ، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، ان چوپایوں کے اندر تمہارے لیے بڑی خوبصورتی اور زینت کا سامان ہے. خاص طور پر حین تریحون، جب تم شام کو ان کو چرا کر واپس لاتے ہو. وحین تسرحون، اور جب تم ان کو صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو. دو مواقع عام طور پہ یہ دو مناظر ہیں جو لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں، وگرنہ جانور جو ہیں وہ رات کو بھی باڑے میں ہوتے ہیں اور دن کو جو ہے وہ جنگل میں ہوتے ہیں. یہ دو مواقع ہیں جب وہ جا رہے ہوتے ہیں اور جب وہ آ رہے ہوتے ہیں. تو ان کا فرمایا اس کے اندر زینت کا سامان. اب جس کے پاس مویشی ہوتے ہیں، جو مویشیوں کا مالک ہوتا ہے، اس سے پوچھیں. اور جن لوگوں نے دیہات میں یہ منظر دیکھا ہے ان سے پوچھیں کہ یہ کیا خوشگوار منظر ہوتا ہے. اور جو مالکان ہیں مویشیوں کے اور چوپایوں کے، ان کے لیے اس منظر کی کیا اہمیت ہے. فرمایا کہ ان کو تم دیکھتے ہو، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں. اب یہ شام کو واپس لانے کو پہلے بیان کیا، تریحون کو، اور تسرحون کو بعد میں. یعنی سیکوینس تو یوں لگتا ہے نیچرل کہ جن کو صبح لے جاتے ہو اور شام کو لے آتے ہو. نہیں، شام کو لے آتے ہو اور صبح لے جاتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ شام کو چر کے آ رہے ہوتے ہیں اور پانی شانی پی کے آ رہے ہوتے ہیں، دریاؤں پہ نہا کے آ رہے ہوتے ہیں. جو خوبصورتی اور جو جمال شام کو ہوتا ہے وہ صبح کو نہیں ہوتا. لہذا شام کا تذکرہ پہلے فرمایا اور صبح کا تذکرہ بعد میں فرمایا، کیونکہ معاملہ زینت کا تھا. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال.
اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. حصے جمالیات جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے یہ الوہی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ اکبر. اور انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور اس کی طرف بھی ایک توجہ دلا کے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی اور توحید کا اثبات فرمایا ہے اور وحدانیت کی دلیل دی ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. تمہارے لیے اس میں زینت ہے, خوبصورتی ہے جب تم ان کو شام کو چرا کے واپس لاتے ہو, وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ. یہ کچھ جانور تمہارے لیے ایسے ہیں تحملو جو اٹھا کے لے جاتے ہیں, اثقالکم تمہارے بوجھ, تمہارے وزن اٹھا لیتے ہیں, الا بلدن ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں, اونٹوں کے اوپر وزن لاد دیتے ہیں, دور دور شہروں تک لے جاتے ہیں. لم تکونوا بالغیہ تم ہرگز نہیں تھے پہنچنے والے. اگر تمہیں وہ خود اٹھا کے لے جانا پڑتا نا تو تم اس شہر تک وہ سامان لے جا ہی نہیں سکتے تھے. جو جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کے نقل و حمل کا کام کرتے ہیں, وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ, اِلَى بَلَدٍ ایسے شہروں کی طرف یا ایسے شہر کی طرف, لم تکونوا بالغیہ کہ تم ہرگز وہاں پہنچنے والے نہیں تھے, یعنی تم نہیں پہنچ سکتے تھے, الا بشق الانفس سوائے اپنی جان کو مار لینے کے یا اپنی جان کو آدھی کر لینے کے. جان مارے بغیر آپ وہاں پہنچا نہیں سکتے. کسی کو اگر سامان اٹھا کے جانا پڑے تو کتنی مشقت سے جاتا ہے. فرمایا یہ اللہ نے تمہارے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ جانور تمہارے مال برداری کا کام کرتے ہیں. ان ربکم لرؤوف الرحیم کتنی نرمی والا اور رحمت والا تمہارا رب ہے. ان ربکم بے شک تمہارا پالنے والا لرؤوف الرحیم وہ یقیناً رافت والا, نرمی والا اور رحیم اور رحمت والا ہے. اس کی رحمت اور رافت کا یہ اظہار ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہ سہولیات بنا دی ہیں اور چوپایوں کے ذریعے سے تمہیں مختلف قسم کی سہولیات فراہم کی ہیں. والخیل والبغال والحمیر تمہارے لیے گھوڑے بنائے, سبحان اللہ, والخیل اور گھوڑے, والبغال اور خچر, والحمیر اور گدے, لترکبوہا وزینہ یہ اس لیے بنائے ہیں کہ اس میں دو فائدے بتائے کہ یہ سواری کرنے کے لیے بھی ہیں اور یہ زینت کا سامان بھی ہیں, آرائش بھی ہیں. گھوڑا, خچر اور گدا تین جانوروں کا ذکر کیا ہے یہاں پہ کہ یہ سواری کا سامان بھی ہیں, لترکبوہا تاکہ تم ان پر سواری کرو, وزینہ اور یہ تمہارے لیے آرائش کا سامان بھی ہیں, سجاوٹ کا سامان بھی ہیں, زینت کے لیے بھی ہیں. گویا گھر پہ گھوڑا بندھا ہوا ہو نا اس کی ٹور بھی بنتی ہے. اب یہ وہ سواریاں ہیں جو اس دور میں ٹور تھیں, آج کل تو کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, گھوڑا کوئی نہیں باندھتا گھر میں, گدھا بھی کوئی نہیں رکھتا, خچر بھی کوئی نہیں رکھتا. آج کل ٹور کیا ہے؟ آج کل لترکبوہا وزینہ اس کا کام کون سی چیز کرتی ہے؟ ظاہر ہے گھوڑے, گدھے اور خچر تو آج کل نہیں کرتے. آج کل گاڑیاں ہیں, کاریں ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ کاروں کا ذکر کر دیتا کہ تمہارے لیے کاریں رکھی ہیں لترکبوہا وزینہ, یا تمہارے لیے گاڑیاں ٹویوٹا کرولا رکھی ہوئی ہے, فلاں گاڑی رکھی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر دیتا تو عرب اس کو کیا سمجھتے, اس دور کے لوگ کیا سمجھتے کہ یہ کس چیز کا؟ یہی کہہ دیا جاتا تمہارے لیے ریل گاڑی بنائی ہے لترکبوہا وزینہ, تمہارے لیے کار بنائی ہے, بس بنائی ہے, تو وہ کیا سمجھتے؟ ظاہر ہے کچھ بھی نہ سمجھتے. قرآن چونکہ ہر زمانے کے لیے ہے, قیامت تک کے لیے ہے, لہٰذا
ہمیں اعتراض ہو سکتا ہے کہ ان کے گھوڑوں کا اور خچروں کا اور گدھوں کا، ان کی سواریوں کا تو ذکر کیا، ہماری سواریوں کا ذکر ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. اور قرآن کہتا ہے فیہا ذکرکم یا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر بھی ہے، تمہارا اپنا بھی ہے، تمہارے احوال کا ذکر بھی ہے. تو ہماری سواریوں کا ذکر تو اس میں نہیں ہے، ہمارا اعتراض ہو سکتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی قرآن کے اعجاز کے جتنے کچھ شاندار مقامات ہیں ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ وہ سواریاں، اب دیکھیں یہ بیان کرنے کے اعتبار سے، تبیین کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے، کمیونیکیشن کے اعتبار سے کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ آپ کو ہر زمانے کا خیال بھی رکھنا ہے اور انسان کی تفہیم کا خیال بھی رکھنا ہے. کتنا مشکل مرحلہ ہے. وہ جو ماہر لسانیات ہیں نا، اور جو اکیڈمیشن ہیں اور پڑھنے لکھنے والے اور ادیب، ماہر ادیب، وہ کہتے ہیں کہ بولنے سے زیادہ لکھنا مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں بولنے سے زیادہ لکھنا اس لیے مشکل ہے کہ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو آڈینس ہے، آپ کا سننے والا، آپ کا مخاطب آپ کے سامنے ہوتا ہے. آپ کے پاس ایکسٹرا ٹولز ہوتے ہیں اس کو بات سمجھانے کے. آپ کہہ دیتے ہیں کہ جناب کوئی چیز آپ کو سمجھانی نہ بھی آ رہی ہو، الفاظ آپ کو نہ بھی آ رہے ہوں، تو آپ اپنے فیس جیسچر سے، آپ اپنے ہاتھ کے اشارے سے، آپ اپنے آواز کے اتار چڑھاؤ سے اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس چیز پہ زور ہے، اس چیز پہ نہیں زور. آپ اپنی پوری بات کی کمیونیکیشن اس کو اپنے دیگر ٹولز کو استعمال کر کے کر دیتے ہیں. لیکن جو شخص آپ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھے گا اس وقت آپ موجود تو نہیں ہوں گے، تو آپ اس کو وہ ساری باتیں کیسے کمیونیکیٹ کریں گے، کیسے اظہار کریں گے کہ جناب یہاں میں زور دے رہا ہوں، یہاں میں یہ کر رہا ہوں، یہاں میں یہ کر رہا ہوں. ظاہر ہے اس کے لیے پھر جو رائٹرز ہیں، جو مصنفین ہیں، انہوں نے پنکچویشن ایجاد کی ہے. یہ جو مختلف قسم کے علامات ہیں وہ پھر زور دیتی ہیں، کسی پہ سٹریس آتا ہے، کسی پہ، یہ ایک الگ کہانی ہے. یعنی یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ جو پراسپیکٹ ریڈر ہے، جو آپ کا آنے والا، جو کوئی بھی ممکنہ قاری ہے، اس تک بھی آپ کی بات پہنچ جائے. اب یہ سواریوں کے اعتبار سے یہ مقام ہی لے لیجئے قرآن حکیم کا، تو یہ قرآنی جو اعجاز ہے، جو اعجاز القرآن ہے، اس کے اظہار کے جتنے شاندار مقامات ہیں اس میں سے ایک مقام یہ ہے کہ سواریوں کا ذکر بھی کرنا ہے، سواریوں کا ذکر بھی کرنا ہے، اور حالات و زمانہ کی رعایت بھی کرنی ہے، اور اس وقت کے جو اولین مخاطبین ہیں ان کے ذہن اور ادراک کی سطح کو ملحوظ بھی رکھنا ہے. سبحان اللہ. لہذا فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. یہ تینوں جانور وہ ہیں، یہ تینوں وہ ہیں جن کو وہ اس وقت پہچانتے تھے کہ یہ ہمارے لیے زینت کا سامان بھی ہیں اور سواری کا سامان بھی ہیں. لیکن جو ریل گاڑی اور کاروں اور بسوں اور ہوائی جہازوں کے دور میں آنے والے ہیں ان کے لیے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ ایسا کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. ریل گاڑیاں بھی آنی ہیں، کاریں ابھی پیدا ہونی ہیں، ہوائی جہاز ابھی پیدا ہونے ہیں، اور ابھی بھی یہ قرآن ہم سے بھی مخاطبت کر رہا ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، رہتی دنیا تک وہ جو پیدا کرے گا وہ تم بھی نہیں جانتے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ یعنی پوری ایک یعنی قیامت تک کے لیے جو پورا زمانہ بھی کور ہو گیا اور ہماری ذہنی سطح بھی ملحوظ ہر مخاطب کی، وہ اس دور کے مخاطبین ہوں یا آج کے دور کے مخاطبین ہوں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرے گا، سبحان اللہ، مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے. یہ اس دور کے لوگوں کو بھی خطاب ہے، آج کے دور کے لوگوں کو بھی خطاب ہے، کل کے لوگوں کو بھی خطاب ہے. یہ قرآن حکیم کے ایک زندہ رہنمائی ہونے کا بڑا شاندار ثبوت ہے، اور قیامت تک کے لیے آپ مادی ترقی کرتے جائیں، جتنی جہاں مرضی پہنچ جائیں، لیکن آپ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آپ اس مفہوم کو جہاں بھی اپلائی کرتے جائیں گے آپ کی حد ادراک کے اندر
یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی فراہم کر رہا ہے. سبحان اللہ. ہر دور کے لوگوں کو ان کے ادراک کے مطابق اس سے ڈیل کر رہا ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ. سبحان اللہ. اور اللہ ہی کے ذمے ہے قصد السبیل، سیدھا رستہ. اب سیدھا رستہ اللہ کے ذمے ہے، کیا مطلب؟ اللہ نے دکھانا ہے، اس رستے کا دکھانا، اس کا اظہار کرنا، اس کا واضح کرنا، لوگوں کو بتانا، یہ اللہ کے ذمے ہے. وَعَلَى اللَّهِ، اللہ ہی کے ذمے ہے قصد السبیل، سیدھا رستہ. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بہت سارے رستے تو ٹیڑھے ہیں. ٹیڑھے رستے بھی اسی دنیا میں ہیں، سیدھا رستہ بھی اسی دنیا میں ہے. یہ ساری باتیں، یہ ساری آفاق و انفس کی دلیلیں یہ اللہ اس لیے دے رہا ہے کہ سیدھا رستہ دکھانا اللہ کے ذمے ہے، اس کی تبیین کرنا، اس کو واضح کرنا اللہ کے ذمے ہے. ابھی ایک معنی اس کا اور بھی ہے، چونکہ قصد السبیل ہے. قصد السبیل کا مطلب سیدھے رستے کا قصد کرنا. اب یہ سیدھا رستہ پیدا کرنا بھی ہو سکتا ہے، سیدھے رستے کی تخلیق بھی، سیدھے رستے کا وجود بھی، سیدھے رستے کا دکھانا بھی، اس کا بیان کرنا بھی. لہذا مختلف مترجمین اور مفسرین نے اس پہ مختلف معنی کیے ہیں، لیکن مفہوم سب کا یہ ہے کہ سیدھا رستہ، اس کو ظاہر و باہر کرنا، واضح کرنا، انسانوں کو پہنچانا، وہ اللہ کے ذمہ ہے. لیکن ایک اس کا دوسرا معنی ہے جو اپنے اندر پہلے معنوں سے زیادہ چاشنی رکھتا ہے. سبحان اللہ. وہ معنی پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ جو بھی ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف جائے گا. وَعَلَى اللَّهِ، اللہ ہی پر ہے قصد السبیل، یعنی سیدھے رستے سے اللہ ملتا ہے. وَمِنْهَا جَائِرٌ، ٹیڑھے رستوں سے کبھی اللہ نہیں ملتا. کبھی کوئی شخص کسی ٹیڑھی راہ سے وہ کہے کہ میں مقصد حاصل کر لوں گا، یہ کبھی نہیں ہوتا. ٹیڑھے رستے سیدھے رستے کی طرح آپ کو کبھی منزل پہ نہیں پہنچا سکتے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ ہی پر جاتا ہے، اللہ ہی کے پاس پہنچاتا ہے. قصد السبیل، سیدھا رستہ. گویا سیدھا رستہ ہی اللہ کے پاس پہنچاتا ہے. اور سیدھا رستہ کس کے پاس ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے رستے پر لے جا. سبحان اللہ. تو سیدھا رستہ جو ہوگا وہی اللہ کی طرف لے کے جائے. ٹیڑھا رستہ کیسے لے کے جا سکتا؟ ہم بڑے آرام سے دلیل دے دیتے ہیں، پر ٹھیک ہے، ان کی بات بھی ٹھیک ہے، ہماری بات بھی ٹھیک ہے. پر فرق اتنا ہے کہ جیسے ادھر سے سیدھا کان پکڑ لیا، ادھر سے اوپر سے پکڑ لیا ہے، اصل ٹارگٹ تو وہی ہے. بلکہ بعض لوگ اپنے مکتب فکر کا اس طرح سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ لوگ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. قرآنی مفہوم، قرآنی وزڈم، قرآنی ہدایت، اس کو ملحوظ نہیں رکھنا اور اپنی فکر دین بنا کے پیش کرنی ہے. اور لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پرائمری پاس کرنی کسی شخص نے، تو پرائمری سکول سادہ اسکول بھی بنے ہوئے ہیں، دیہات کے اسکول جہاں ٹاٹ اور بوری بھی نہیں ہوتی، گھر سے لے کے جانی پڑتی تھی. پتہ نہیں آج کل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، ہمارے دور میں تو ہوتے تھے. ہم گھر سے بوری لے کے جاتے تھے جس پہ بیٹھنا ہوتا تھا. ٹاٹ صرف جس اسکول میں میں پڑھا ہوں اس میں ٹاٹ صرف 5ویں کلاس کو ملتے تھے. پہلی 4 کلاسیں اپنی بوریاں گھر سے لے کے آتے. 12. اب ایک وہ اسکول ہے ہر طرح کی سہولیات سے محروم، سادہ سے اسکول، سیدھا. تو ایک حضرت جو ہیں وہ بیان کر رہے میڈیا کے اوپر، وہ کہتے ہیں ایک ہی بات ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ جو بچہ اس سیدھے اسکول میں نہ پڑھتا ہو، اس سادہ اسکول میں نہ پڑھتا ہو، اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسے اسکول میں داخل کرا دیا جائے جہاں مٹھائیاں دے کر، کھلونے دے کر، اور اس کو مختلف قسم کے یعنی بہلانے والے سامان دے کر اس کو پڑھا دیا جائے. تو جیسے اس کو بہلانے والے مختلف ٹولز دے دیے جاتے ہیں، مقصد اس کا بھی پرائمری پاس کرانا ہوتا ہے، مقصد اس کا بھی پرائمری پاس کرانا ہے. وہ سادہ ہے، اس کے اندر کوئی چاشنی نہیں ہے، وہ ذرا چاشنی والا ہے، اٹریکشن والا ہے. اس کے ذریعے سے مقصد تو اس کا بھی پرائمری پاس کرنا ہے، مقصد اس کا بھی پرائمری پاس کرنا ہے. اب یہ 2 راستے ایک منزل پہ جا کیسے سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ.
سیدھا رستہ تو بھائی ایک ہے، باقی سارے رستے ٹیڑھے ہیں۔ اور سیدھا رستہ کون سا ہے؟ وہ سیدھا رستہ وہی ہے جو اللہ کے قرآن کا رستہ ہے، صاحب قرآن کا رستہ ہے، اور ان کا رستہ ہے جس کو قرآن نے اور صاحب قرآن نے رستہ سجھایا۔ وہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو فرما گئے۔ آپ فرمایا سارے ہی جہنمی ہیں، سارے ہی جہنمی، الا واحدہ، سوائے ایک کے سارے جہنمی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جنتی ہیں وہ کون؟ نشانی کیا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر کون ہے۔ اگر کوئی گروہ، اگر کوئی فرد فکری طور پر اور عملی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والے رستے پر رہتا ہے تو یہ ہے وہ سیدھا رستہ۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ کے ذمے تھا کہ اللہ اپنا سیدھا رستہ بتاتا، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی لیے تو رسالت آئی ہے۔ اور آگے ہم پڑھیں گے اسی میں سورہ نحل کے اندر بھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ نے ان کی طرف کیا نازل کیا ہے۔ گویا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے وہی قرآن کا مقصد ہوگا، قرآن کا مدعا وہ ہے، قرآن کا مقصد وہ ہے، قرآن کی بتائی ہوئی شریعت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شریعت کس کو بتائی؟ صحابہ کرام کو بتائی، ان کے ذمے لگائی کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ ایسے کرو کہ جو موجود ہے یہ ان تک پہنچا دیں جو لوگ موجود نہیں ہیں۔ تو ہم تک جو اللہ کا دین پہنچا ہے وہ اللہ نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور صحابہ کرام کے ذریعے سے، لہٰذا یہ ہے وہ سیدھا رستہ۔ اور ما انا علیہ واصحابی کا معنی بھی یہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو فرمایا کہ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، ٹیڑھے رستے پر جو جانا چاہتا ہے وہ ادھر چلا جائے، سیدھا رستہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے کی ہدایت دے دیتا، سیدھے رستے پر لے جاتا، لیکن اگر وہ پکڑ کے سیدھے رستے پر لے جاتا تو پھر امتحان تو نہ ہوتا نا۔ اگر اس نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر وہ دکھاتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، زبردستی اس راستے پر نہیں لے کے جاتا بلکہ چھوڑ دیتا ہے تاکہ تمہارا امتحان کرے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔